طبقہ نسوانیت یعنی عورتیں گناہوں کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ انسان کی خواہشات کا بڑھ جانا ہے اور انسان کے اخراجات کا بڑھ جانا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے قناعت پسندی یعنی کہ اس کو اپنی زبان میں اگر کہا جائے کہ جتنی چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلائے جائیں، آج انسان اپنی آمدنی سے زیادہ اخراجات کی طرف بڑھ رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہے یا تو وہ مقروض ہوتا ہے یا پھر ناجائز اور حرام کمائی کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان کو اس کے گھر والے جہنمی بنائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ایک انسان کو اس کے گھر والے مثلاً اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی ماں، اس کی بہنیں، اس کے بھائی جہنمی کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر والے اس سے مطالبہ اتنا کریں گے کہ اس کی آمدنی اور طاقت سے زیادہ، تو انسان ان کے دباؤ میں آ کر کبھی حرام کی طرف بڑھے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ حرام کے ذریعے سے ان کے مطالبات کو پورا کرے گا، اور جب حرام کے ذریعے سے ان کے مطالبات کو پورا کرے گا وہ تو ان کے مطالبات پورا کر دے گا لیکن پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں کی خواہشات ہو یا مردوں کی خواہشات ہو، وہ آمدنی سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ مثال کے طور پر آپ عورتوں ہی کو دیکھ لیں کہ خواتین جو ہے زیورات کی انتہائی شوقین ہے، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک الگ الگ زیورات کا شوق، اسی طرح ہر شادی میں نئے کپڑے کا شوق، لوگوں کے دیکھا دیکھی نئے جوتے، نئے چپل، اور پھر کبھی بیوٹی پارلر کے اخراجات، کبھی میک اپ کے اخراجات، کبھی بناؤ سنگار کے اخراجات۔ یہ سارے اخراجات اتنے ہیں خواتین کے کہ اس میں کسی ایک غریب کا اچھا خاصا گھر چل سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اچھی طرح یاد رکھو، انسان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ انسان کی خواہشات دنیا کے اندر پوری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ دنیا وہ ہے جہاں ہر خواہش پوری ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے فوراً انسان کے دل میں دوسری خواہش جنم لیتی ہے، ایک خواہش ختم نہیں ہوتی کہ فوراً دوسری خواہش جنم لیتی ہے۔ انسان خواہشات کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر، پھر انسان کو موت آ لے جاتی ہے، اور جب وہ موت کے چنگل میں پھنستا ہے اور موت کے شکنجے میں جب وہ جکڑ دیا جاتا ہے تب وہ پچھتاتا، ہائے میں خواہشات کے درمیان پستا رہا اور پھر آج میری موت واقع ہو گئی۔ بلکہ انسان مرتا بھی ہے تو حسرت کے عالم میں مرتا ہے کہ ابھی اس کی کچھ خواہشات اور باقی رہ گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی ہر خواہش پوری فرما سکتے تھے۔ وہ رسول جس نے صحابہ کو جنت عطا فرمائی، وہ رسول جس نے کائنات کو اللہ اکبر خیرات عطا فرمائی، وہ رسول جس نے خدا کا قرب عطا کیا، وہ رسول جس نے انسانوں کو دنیا میں جنت کے مزدے عطا فرمائے۔ مجھے بتاؤ، جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جنت تک عطا فرما سکتے ہیں تو کیا اپنی گھر کی عورتوں کو دنیا کی نعمتیں نہیں دے سکتے تھے؟ مگر آئیے آپ کو بتاؤں، سورۃ الاحزاب اٹھا کر کے اس کی تفسیر کو پڑھیں کہ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے منگتوں کو کسی کو جنگل بھر بھر کر کے بکریاں دے رہے ہیں۔ اندازہ تو کریں، ایک سائل آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کچھ عطا فرمائے، تو
دو پہاڑوں کے درمیان جتنا بڑا جنگل تھا وہ پورا کے پورا بھر کر اللہ کے رسول نے بکریاں جو ہے ایک سائل کو دے دی، اور پھر اللہ اکبر اس نے کہا اتنی ساری بکریاں میں اکیلے ہانک کر کیسے لے جا سکتا ہوں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں ہانکنے کے لیے اس کو غلام بھی مزید عطا فرما دیے تاکہ اس کے ساتھ وہ غلام بھی چلے جائیں۔ وہ کہتا ہوا گیا لوگوں محمد عربی کا کلمہ پڑھ لو، وہ لوگوں کو مالا مال فرما دیتے ہیں، وہ لوگوں کو مالدار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اسی لیے تو کہا گیا اللہ اللہ کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، منگتوں کو جنگل بھر بھر کے کبھی بکریاں دی جا رہی ہے، منگتوں کو اللہ اکبر کبھی کبھی 50,000 ہزار سونے کے سکے عطا کیے جا رہے ہیں، غریبوں کو مالدار کیا جا رہا ہے۔ حضور کی عطا اور سخا کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار کی سخاوت ایسے تھی جیسے بہتا ہوا دریا۔ اسی کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں کہ من وجہ شمس الدہا من خطہ بدر الدجا من ذاتہ نور الہدا من کفہ بحر الہمم۔ یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ ایسے ہیں کہ جیسے بہتا ہوا دریا، وہ آپ کی سخاوت کی طرف اشارہ ہے۔ آپ کا چہرہ تو چمکتا ہوا سورج ہے، اور آپ کا خط جو ہے وہ چمکتا ہوا چاند ہے، اور آپ کی ذات تو ہدایت کا نور ہے، اور آپ کے ہاتھوں کی سخاوت بالکل دریاؤں کی طرح ہے۔ جیسے دریا پورے شباب پر بہتا ہے، اسی طریقے سے سرکار آپ کی سخاوت ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر، پوری کائنات کو دینے والے رسول جب ان کی ازواج مطہرات نے دیکھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پوری کائنات کو عطا فرما رہے ہیں، تو ساری خواتین نے جمع ہو کر ام المومنین حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ ان دونوں کو اپنا قائد اور لیڈر بنایا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے مسلمانوں کو فراوانی اور دولت کی روانی عطا کر دی ہے، سب کے گھروں میں خوشحالیاں آ گئی ہیں، لیکن ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خرچے میں اضافہ کر دیا جائے اور ہمارا خرچہ بھی بڑھا دیا جائے۔ جب سب کے لیے فراوانی ہے تو ہمارے لیے بھی فراوانی ہونی چاہیے، ہمارا خرچہ بڑھایا جائے۔ آپ غور فرمائیں، سب کو دینے والے رسول، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کبھی کسی مانگنے والے کو نہ نہیں کہا، لا نہیں کہا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بلکہ یہاں تک ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کلمے میں لا نہ ہوتا تو حضور علیہ السلام کی زبان پر کبھی لا یعنی نہیں ہرگز نہیں آتا۔ یہ حضور علیہ السلام کی عطا ہے، لیکن خود کی ازواج مطہرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خرچے کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارا خرچہ بھی یعنی ہمیں بڑھا کر کے رقم دی جائے۔ دنیا کا کوئی دوسرا انسان ہوتا سب کو دے رہے تھے، بیویوں کا خرچہ بھی بڑھا دیتے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مطالبے پر جواب یہ دیا کہ اگر تم دنیا کا عیش اور دنیا کی عشرت چاہتے ہو تو تم سب کے سب طلاق لے لو۔ نبی کے گھر میں فاقہ ہی ہوگا، اوروں کے گھر میں فراوانی ہوگی، نبی کے گھر میں فاقہ ہوگا۔ اوروں کی عورتیں زیورات پہنے گی، نبی کی بیویوں کے بدن زیورات سے خالی ہوں گے۔
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کیفیت یہ ہے کہ ایک چاند نظر آتا اور وہ چاند ختم ہو جاتا، اور حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ دوسرا چاند دکھتا، وہ بھی ختم ہو جاتا، حضور کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ تیسرا چاند دکھتا، وہ بھی ختم ہو جاتا۔ یعنی 3 مہینے اللہ کے حبیب کے گھر میں ایسے گزرتے کہ چاند دکھتا اور ختم ہوتا، مگر آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور کھجور اور پانی پر اللہ کے حبیب اور ان کی ازواج مطہرات گزارا کر لیتے، اور کبھی کبھی روزانہ نہیں، کبھی کبھی بکری کے دودھ پر گزارا ہوتا۔ ام المومنین فرماتی ہیں بھوک کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیٹ اتنی اندر کی طرح دھس جاتا، اندر کی طرف دھس جاتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے حضور کے پیٹ کو سہلایا کرتی تھی۔ کونین کو عطا کرنے والے رسول کے پیٹ کا حال یہ ہوتا۔ اللہ اکبر، کبھی ایک اور کبھی کبھی 2 پتھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے، پیٹ مبارکہ سے باندھے ہوتے، اور صرف حضور ہی کے پیٹ سے نہیں، حضور کی لاڈلی چہیتی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت ملکہ فردوس بری سیدہ فاطمہ کے پیٹ پر بھی کبھی ایک اور کبھی کبھی 2 پتھر ہوتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سب کو اللہ کے رسول علیہ السلام دے رہے ہیں، اور جب بیویاں مطالبہ کرتی ہے کہ ہمارا بھی خرچہ بڑھایا جائے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر خوشحالی چاہتی ہو تو طلاق لے لو۔ نبی کے گھر میں آپ کو دنیا کا عیش نہیں ملے گا۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ طلاق لے لو، لیکن عائشہ طلاق کا فیصلہ کرنے سے پہلے تم اپنے ابا ابو بکر صدیق سے مشورہ کر لینا، جلدی مت کرنا فیصلہ لینے میں، مگر قربان جائیں ام المومنین کی عظمتوں پر میرے آقا نے فرمایا اگر دنیا کی خوشی اور عیش چاہتے ہو تو طلاق لے لو، لیکن میرے آقا نے یہ بھی فرمایا اپنے ابا سے مشورہ کرنا، طلاق لینے میں جلدی مت کرنا۔ ام المومنین وہی بیٹھے بیٹھے جواب دیتی ہے اس میں مشورے کی کیا ضرورت ہے، واللہ ہم بھوکے رہنا پسند کرتے ہیں مگر نبی کا گھر چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کا خرچہ کیوں نہیں بڑھایا؟ آقا کریم نے ان کو فراوانی کیوں نہیں دی؟ اس کی حکمتیں تو حضور خود جانتے ہیں، ان کی عطا سے ان کے غلام جانتے ہیں، لیکن یاد رکھنا اگر رسول پاک کے گھر میں روزانہ کھانا پکتا، حضور کی بیویوں کو اچھے سے اچھے زیورات مل جاتے، حضور کی بیویوں کو اچھے سے اچھے کپڑے مل جاتے، تو پھر کیا ہوتا؟ آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو تانا دیتی، دیکھا جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ رسول تو اپنی ازواج پر اتنی کشادگی کرتے تھے اور آپ ہم پر کشادگی نہیں کرتے، آپ تنگ دستی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو گویا حضور علیہ السلام نے ساری طاقت و قوت کے باوجود بھی اپنی ازواج کو قناعت کا جو ہے وہ شعور عطا کر کے، قناعت کا ذوق عطا کر کے، گویا کہ تمام مومنین کی غربت پر اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا ہے۔ اللہ اللہ، تاکہ اگر کوئی غربت کی چکی میں پسے اور غربت کی چکی میں پسنے کی وجہ سے اس کے گھر میں اچھا کھانا نہ ہو، اس کی بیویوں کو اچھے زیورات نہ ہو، اس کی بیویوں کو اچھا لباس نہ ہو، تو کل کے وہ کہہ سکتی ہے کہ ہمارے گھر میں یہ ہے تو کیا ہوا، ہمارے گھر میں تو بعد میں ہے۔ ہم سے پہلے تو اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی کیفیت دیکھیں، ہمارے گھر بھی تو اونچے ہیں، حضور کا گھر تو اتنا اونچا تھا کہ ایک انسان ہاتھ اٹھاتا تو اس کا ہاتھ رسول اللہ کے گھر کے چھت پر لگ جایا کرتا تھا۔ حضور کے گھر کا رقبہ اتنا چھوٹا تھا کہ ام المومنین میرے آقا علیہ السلام کے سامنے لیٹی ہوتی تھی اور حضور علیہ السلام گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو سرکار علیہ السلام کو سجدے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، تو اللہ کے حبیب جب قیام میں جاتے ام المومنین اپنے پیر پھیلا دیا کرتی تھی، اور جب میرے آقا علیہ السلام سجدہ کرنا چاہتے
تو उम्मुल मोमिनीन के पैर को हाथ लगाते, वो अपना पैर समेट लेती और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा कर लिया करते थे। अब यहाँ रुक कर मैं पूरी खवातीन इस्लाम से पूछना चाहता हूँ, अच्छे मकान का ताना देकर अपने शौहरों को लोन लेने पे मजबूर करने वाली औरतें, जेवरात की लात का ताना देकर अपने शौहरों को तंग करने वाली औरतें, जरा कासिमे नेमत के घर का मंजर देखें। थोड़ी देर यहां से भावनगर के इस मैदान से उठकर तसव्वुरात की दुनिया में उस काशाने नबुव्वत की तरफ चले जिससे काबा अफजल नहीं हो सकता, जिससे अर्श अफजल नहीं हो सकता, जिससे जन्नत अफजल नहीं हो सकती। किस दर की बात हो रही है, किस घर की बात हो रही है जिस घर के पास आने से पहले जिब्रील रुक जाता है, अपने परों को समेट लेता है। सैयदुल मलाइका जहां आकर अपने परों को समेट ले, जहां हवाएं भी अदब से दाखिल हो, जिब्रील इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकते, मलकुल मौत इजाजत के बगैर जहां दाखिल नहीं हो सकते। जिस चौखट पर बड़े बड़े ताजदार और मुनइम अपनी ताजों को समेट कर अपने ताज को उतार कर कज कुला सर झुका कर आते हैं, उस नबी के घर का मंजर तो देखें। आज अच्छे मकान में रहने की लालच की बुनियाद पर औरतें हलाल और हराम को पीठ के पीछे डाल चुकी हैं। शौहर को कहती, देखो उसका कितना बड़ा बंगला है, अपनी तो ये कुटिया है, मुर्गे का दरबा है, कब तक इसमें जिंदगी गुजारेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, हराम महल, हराम की रकम से महल में रहने से बेहतर था कि छोटी सी कुटिया हलाल के साथ हम उसमें रह लेते। सोचो तो सही, कासिमे नेमत के घर का तसव्वुर करें थोड़ी देर के लिए आप। कौन रसूल जिसकी खातिर कौनैन बने, जिसकी और उस रसूल के घर इतना बड़ा कि हाथ उठाए तो छत पर हाथ लगे, और घर का रकबा इतना बड़ा कि उस घर में अल्लाह के रसूल को सजदे के लिए जगह तक नहीं। उस घर का रकबे का अंदाजा तो करो, पढ़े लिखे लोगों, औरतें भी पढ़ी लिखी है, उस घर के रकबे का, उसके तूल और अर्ज का, उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा तो करो कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की अज़वाजे की ज़ौजे मुतहरा सोई हुई है और उनको सजदा करने के लिए जगह नहीं है। हुजूर क़याम और रुकू में होते हैं तो वो पैर फैला लेती है, और जब मेरे आका सजदे में जाते हैं तो उनको हाथ का इशारा करते हैं, वो पैर समेट लेती और फिर अल्लाह के रसूल सजदा करते। कभी शिकायत सुनी आपने उम्मुल मोमिनीन से? ये जो बात उम्मुल मोमिनीन ने बताई हुजूर की हयात में नहीं बताई। उम्मुल मोमिनीन ने ये बात हुजूर की हयात में नहीं बताई, हुजूर के विसाल के बाद बताया कि हुजूर के घर का ये हाल था। जितनी हुजूर के घरेलू कैफियत बताई, एक बार उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा को किसी ने दावत पर मदऊ किया। आप खाने के लिए गई तो क्या देखा कि पूरा दस्तरखान खानों से भरा हुआ। उम्मुल मोमिनीन ने, ये क्या है? उम्मुल मोमिनीन कहती, ये क्या है? मेज़बान ने कहा, हुजूर आपके लिए खाने का इंतज़ाम। फरमाया, ना, मैंने रसूलुल्लाह का दस्तरखान कभी ऐसा नहीं देखा। मेरे नबी के दस्तरखान पर तो कभी 2 किस्म के खाने जमा नहीं हुए, कभी सालन होता था, कभी कभी, और अक्सर हालत ये थी कि सिरका होता था, और कभी तो सिरका भी नहीं होता था। पानी में सूखी रोटी डुबाकर अल्लाह का नबी जो है वो उस पर अपना गुजारा कर लिया करता था। कुल जहां मिल्क और